من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین۔ سوگوارو عزادارو، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ زہرا کے لال کا زہرا کو پرسہ دے رہے ہیں، امام زمانہ کو پرسہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں کہ زندہ دلی کی پہچان ہے کہ حسین نے جو 1400 سال پہلے قربانی پیش کی تھی، آج اس قربانی کی یاد ہم دنیا کے کونے کونے میں ہم امام حسین کی یاد منا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو یاد منانا ہے، سوگ منانا ہے، عزاداری کرنا ہے، آیا صرف ہم لوگ کرتے ہیں یا یہ سوگ منانا سب کے لیے ہے؟ سوگ منانا صرف شیعوں سے مخصوص ہے یا سوگ منانا تمام مذاہب اور تمام دنیا کے ماننے والے جتنے بھی آئیڈیولوجی ہیں، جتنے بھی مکتب فکر ہیں، ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ اگر انسان نیشنل طور پہ اگر مشہور ہوتا ہے یا کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں کہ اگر وہ سینا میں بھرتی ہوتا ہے تو سینا میں جب بھرتی ہوتا ہے اور وہ شہید ہوتا ہے تو ملکی طور پر ایک ایسی جگہ پر اس کا جنازہ لا کر کے سوگ منایا جاتا ہے کہ پورا ملک اس کے سوگ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ کسی بھی اسٹیڈیم میں آپ دیکھیں کہ اس کا جب جنازہ آتا ہے تو کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چونکہ وہ ایک ملک کا اعلیٰ عہدے دار تھا، ایک ملک کا بہت بڑا آدمی تھا، وہ سب اس کا غم مناتے ہیں، سب اس کا سوگ مناتے ہیں۔ اور بھی دنیاوی مثال دیکھوں کہ آپ لوگ یہ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی بھی انسان جو ہے، خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی اسٹیڈیم میں چلے جائیں، کرکٹ کھیلنے والا اگر کوئی مر جاتا ہے، کرکٹ کھیلنے والا اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے غم میں، اس کے سوگ میں جب اگلا میچ ہوتا ہے تو سارے کھلاڑی جو ہیں وہ میدان میں چاروں طرف ایک گرد بنا کر کے، گول بنا کر کے، ہاتھ پہ کالی پٹی باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد چند منٹ کے لیے سر جھکا کر کے سوگ مناتے ہیں اور پورا اسٹیڈیم جو ہے اسی طریقے سے کھڑا ہو کر کے سوگ مناتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو جتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے انسان، اس کا سوگ اسی طریقے سے منایا جاتا ہے۔ یہ ہوا ایک ملک کی بات۔ اب جب کوئی انسان انٹرنیشنل لیول پہ کام کرتا ہے تو اس کا اسی طریقے سے سوگ منایا جاتا ہے۔ امام حسین نے جو 1400 سال پہلے کام کیا وہ فقط اور فقط کسی مذہب کے لیے نہیں کیا، چوری کے خلاف یزید سے لڑے، بے عدالتی کے خلاف یزید سے لڑے، ظلم کے خلاف یزید سے لڑے۔ ظلم کے خلاف لڑنا کسی ایک مذہب، کسی ایک نیشنلٹی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تمام انسانوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ حق جو ہے وہ باطل کے خلاف لڑتا ہے، ظلم کے خلاف جو ہے وہ انسان لڑتا ہے۔ لڑنے کے بعد چاہے وہ شہید ہو جائے، اگر شہید ہو جاتا ہے تو وہ امر ہو جاتا ہے، اس کا سب غم مناتے ہیں۔ جس کے دل میں انسانیت کا دل ہوتا ہے وہ اس کا غم مناتا ہے۔ سوگوارو، دیکھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے 1400 سال پہلے جنگ کی تو وہ جو پوائنٹ تھا، ایک پن پوائنٹ تھا جہاں پر جنگ لڑی گئی، کیونکہ امام حسین نے صرف اپنے لیے جنگ نہیں لڑی بلکہ پوری انسانیت کے لیے جنگ لڑی۔ اس وقت جنگ لڑ رہے تھے تو کربلا کا میدان جو تھا وہ پن پوائنٹ کا حامل تھا، لیکن جنگ کے بعد وہ اتنا مشہور ہوا، اتنا انلارج ہوا، اتنا انلارج ہوا، اتنا انلارج ہوا کہ وہ گلوبل بن گیا، اور اس کے بعد پوری دنیا میں یہ حسین کا نام چھا گیا۔ اب جہاں پر بھی دیکھیں، چاہے وہ ایشیا کے کوئی بھی ملک ہو، وہاں حسین حسین ہے، وہاں حسین حسین ہے۔ افریقہ کے ممالک میں چلے جائیں وہاں حسین حسین ہے، آپ امریکہ کے ممالک میں چلے جائیں وہاں حسین حسین ہے، آپ یوروپ میں چلے جائیں وہاں حسین حسین ہے، ہندوستان میں چلے جائیں حسین حسین ہے، پاکستان میں چلے جائیں حسین حسین ہے۔ پتہ چلا کہ 14
1400 سال پہلے جو انسانیت کے خلاف، ظلم کے خلاف جنگ لڑی امام حسین نے، وہ اتنا مشہور ہوئی کہ ہر طرف حسین کا پرچم لہرا رہا، حسین حسین کا نام ہے۔ اور اس کے بعد جو پرچم جو بھی اگر سردار جو ہے وہ کوئی دو ہی چیز ہوتی ہے اس ملک کے اندر، ایک سردار ہوتا ہے، ایک کمانڈر ہوتا ہے۔ سردار جو ہے وہ پالیسی بناتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، سردار جو ہے وہ پالیسی بناتا ہے، کمانڈر جو ہے وہ جنگ لڑتا ہے، جس کو علمدار کہتے ہیں اردو میں۔ کمانڈر جو ہے وہ جنگ لڑتا ہے۔ اگر پالیسی کامیاب ہوئی تو پھر پالیسی کامیاب ہوئی تو سردار کا نام ہوتا ہے، اگر جنگ کامیاب ہوئی تو علمدار کا نام ہوتا ہے، کمانڈر کا نام ہوتا ہے۔ 1400 سال پہلے جو کمانڈر نے جنگ لڑی، یزید کو اس طریقے سے ذلیل و خوار کیا کہ آج 1400 سال بعد بھی ذلت کے منہ کو اٹھ نہ سکا ہے، وہ ذلت کی خاک سے اٹھ نہ سکا۔ یہ تھا امام حسین کا درس جو امام حسین نے 1400 سال پہلے دیا کہ دیکھو ظلم کے خلاف ڈرنا نہیں، عدالت بے عدالتی ہو رہی ہے، بھرشٹاچار ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف آواز بلند کرنے میں ڈرنا نہیں۔ اسی وجہ سے جب امام حسین نے آواز بلند کی تو ان کو کامیابی ملی۔ گاندھی جی کہتے ہیں، گاندھی جی نے جو انقلاب کامیاب کیا ہے اپنے ہندوستان میں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے امام حسین کی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے غور کر کے اس کی اسٹڈی کی، اور جب اسٹڈی کی تو یہ نتیجہ نکلا کہ اگر ہم کو ہندوستان کو کامیابی دلانا ہے تو ان کی سیرت پہ چلنا پڑے گا۔ بس میں نے بات کو تمام کیا۔ گاندھی جی کہتے ہیں کہ اگر جب اسٹڈی کر چکے امام حسین کی زندگی کے اوپر تو کہتے ہیں کہ اگر ہم کو ہندوستان کے انقلاب کو کامیاب بنانا ہے تو ہمیں امام حسین کی سیرت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ جب امام حسین کی سیرت پہ وہ چلے تو اپنا انقلاب کامیاب کر چکے، اپنا انقلاب ہندوستان کو آزاد کرا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ آج دیکھیں پوری دنیا میں جو جنگ کا ماحول پھیلا، اکیلے جو مکتب فکر امام حسین کا حامل تھا، فقط یہ امام حسین کی سیرت پہ چلے تھے تو کامیاب ہو گئے۔ جو مکتب پورا امام حسین کے اوپر چل رہا ہے، اس نے آج جو ہے سپر پاور کو دھول چٹا دیا۔